کہ جتنی تعداد عصائے موسیٰ کے بعد دریائے نیل میں راستوں کی تھی، جناب موسیٰ کے عصا مارنے کے بعد دریائے نیل میں جتنے راستے ہوئے تھے اتنی ہی تعداد میرے بعد اماموں کی ہے۔ وہ تعداد جو دریائے نیل میں راستوں کی تھی وہ 12 تھی۔ پھر رسول نے فرمایا میرے بعد اماموں کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی سال میں مہینوں کی تعداد ہوتی ہے۔ اتنی فضیلت رسول بیان کر رہے ہیں، اتنی فضیلت رسول بیان کر رہے ہیں۔ دریائے نیل کا راستہ، اماموں کی تعداد۔ دریائے نیل میں جو راستے جناب موسیٰ نے کیے تھے وہ تمام کے تمام راستے ایک جیسے تھے۔ اس کا مطلب رسول کے بعد جو 12 امام آئیں گے یا جو امام آئیں گے وہ دریائے نیل کے راستوں کی طرح ایک جیسے ہوں گے۔ ایک جیسے کا مطلب مزاج بھی ایک جیسا ہوگا، خیال بھی ایک جیسا ہوگا، کردار بھی ایک جیسا ہوگا، شجاعت بھی ایک جیسی ہوگی۔ اب ان 12 کو دیکھ لو جسے اللہ نے بنایا ہے، اور ان 4 کو دیکھ لو جسے زمانے والے نے بنایا ہے۔ کن کے یہاں اتحاد پایا جاتا ہے، کن کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مہینوں کی تعداد سے جو معاملہ رسول نے بیان کیا، مہینوں کی تعداد کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات اور رسول ثابت کر رہے ہیں کہ میں نے دریائے نیل کی جو مثال دی تو یہ نہ سمجھنا کہ ہر امام کی عمر بھی ایک جیسی ہوگی۔ کچھ عمر میں کم ہوں گے، کچھ عمر میں زیادہ ہوں گے، لیکن یاد رکھنا عظمت میں سب کے سب برابر ہیں۔ اتنی فضیلت رسول بیان کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آئے کس لیے تھے؟ یہ سوال جواب اور ختم ہوا انشاءاللہ۔ رسول آئے کس لیے تھے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو النبی، یہ آیت ہے نا سورہ جمعہ کی دوسری آیت۔ اس خبیر کی، اس مسیح، اس نذیر کی بہت سی آیتیں قرآن میں اور بھی ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم الى آخر۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، سورہ جمعہ کی دوسری آیت۔ اسی پروردگار نے جس کی تصویر زمین و آسمان کی ہر شے کرتی ہے، بعث فی الامیین، امیین نے ایک رسول کو بھیجا، رسول منہم جو انہی میں سے تھا۔ کام کیا تھا رسول کا؟ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں بتائے، تلاوت کرے، ویزکیہم، اور لوگوں کے باطن کو پاک کرے۔ یہ ہمارے نبی کا کمال ہے۔ زمانہ پہچانے اپنے رسول کو۔ رسول کو پہچان نہیں پایا تھا کہ علی کے پیچھے پڑ گیا۔ اگر رسول کو پہچان گیا ہوتا تو علی کا دشمن نہ ہوتا، کیونکہ بہت آسان ہو جاتا پھر مولا علی کے ہاتھ میں بیعت کر لینا۔ بہرحال اللہ کی آیتوں کے بارے میں بتائے، لوگوں کے باطن کو، نفوس کو پاک کرے، تزکیہ نفس کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ان کی حالت اللہ بیان کر رہا ہے جن کے درمیان رسول آئے۔ لیکن مقصد و ہدف رسالت یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم، کتاب و حکمت، کتاب خدا کی آیات الہی کی تلاوت کی جائے گی، لوگوں کے نفوس کو پاک کیا جائے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے گی۔ رسول کا کام تو یہی ہے نا۔ آپ مجھے بتائیے آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ مجلس پڑھنے کے لیے میں آؤں، مجلس پڑھنے۔ جب رات کا وقت ہو، کبھی خدا صاحب کی تعریف کر دو، کبھی بلانے والے کی تعریف کر دو، کبھی کیشیر صاحب کی تعریف کر دو، کبھی اس بندے مومن کی، اس بندے مومن کی، اس بندے مومن کی، ہر ایک کی تعریف کر کے بیٹھ جاؤں۔ آپ کے صاحب مجلس تعریف تو کر رہا ہوں میں۔ اب وہ سر آپ کا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو مجلس کے لیے بلایا ہے، تعریف کیجئے مت کیجئے، مجلس آپ کو پڑھنا ہے۔ یعنی جس ہدف کے تحت آپ نے بلایا ہے وہ ہدف پورا ہونا چاہیے، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ میں کروں یا نہ کروں۔ نبی سے بڑا ذمہ دار کوئی ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ نبی سے زیادہ ذمہ داری نبھانے والا کوئی ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ تو نبی کو چاہیے نا کہ اللہ کے نشانیوں کے بارے میں بتائیں، لوگوں کے باطن کو پاک کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اس کے بعد جو وقت بچے پھر نبی کبھی جناب سیدہ کی تعریف،
کبھی مولا علی کی تعریف، کبھی امام حسن کی تعریف، کبھی امام حسین کی تعریف، کبھی امام معصومین کی تعریف، پھر اس کے بعد کرے. پہلے تو نبی کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن ہم نے منظر کیا دیکھا؟ نبی خطبہ دے رہے ہیں، حسین مسجد میں آ گئے، خطبے کو توڑ دیا، فضائل شروع کر دیا. بھئی آپ جس مقصد کے تحت آئے وہ کیجئے نا. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، بچہ شرارت کر رہا ہے، میں اس کو گود میں بٹھا کے کھلانے لگ جاؤں اور 45 منٹ تک بچے کو بہلاتا رہوں، اس کے بعد ادھر کے چلا جاؤں. آپ کہیں کہ کیا ہو صاحب؟ بچے کو کھلا رہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن مجلس پڑھنا ہے وہ پڑھیے، بچے کو کھلائیے مت کھلائیے، بچے کو بہلائیے مت بہلائیے. نبی خطبہ دے رہے ہیں، حسین داخل ہو گئے مسجد میں، رسول نے خطبہ چھوڑ دیا، فضائل بیان کرنا شروع. یہ ایک واقعہ ہوتا ہم بھول جاتے. نبی نماز پڑھا رہے ہیں، حسین پشت رسالت پہ بیٹھ گئے، مسلمانوں کا ایک گروہ چلا، اس نے کہا کہ نبی کو کیا پتا کہ پشت پہ کون بیٹھا ہے. نبی کی نماز میں اتنا خضوع و خشوع اور خلوص ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا نبی کو. اگر یہ بات آپ سے کوئی کہہ دے آپ کاٹ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سچ ہے کہ نبی بہت خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ تو سب سے زیادہ خضوع و خشوع اور حضور ذہن اور حضور قلب نبی کی نماز میں ہے. اٹیک کرنے کے لیے وہ باتیں لے کے آتے ہیں کہ آدمی چپ ہو جائے. لیکن یہ بھی کمال قدرت ہے کہ اللہ حق بھی کبھی کبھی بلواتا ہے تو باطل کی زبان سے. ادھر یہ کہا گیا کہ نبی کی نماز میں اتنا خضوع و خشوع تھا، کیا پتا کہ نواسا کب بیٹھا کب اتر کے چلا گیا. اسے آپ فضیلت کہہ رہے ہیں. وہیں پہ صاحب یناقی المودت حنفی المذہب شیخ سلیمان قندوزی انہوں نے لکھ دیا کہ ادھر جب یہ حنفی المذہب ہے، مذہب حنفی ہے کا مصلح ابراہیمی کے ساتھ ساتھ امام اعظم کے مقلد ہیں شیخ سلیمان قندوزی. کتاب یناقی المودت فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، کبھی مطالعہ کرنے کی توفیق کو پڑھ لیجیے گا. انہوں نے لکھ دیا کہ ادھر حسین پشت رسول پہ بیٹھے تھے، ادھر آسمان سے جبریل چلے آئے، دست رسالت کو پکڑا، سلام کیا. اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک حسین اتر نہ جائے تب تک سجدے پر سر نہیں اٹھائیے گا. مسلمانوں، ہم تمہاری بات مانتے ہیں کہ رسول کی نماز میں بڑا خضوع و خشوع تھا. نبی کو کیا پتا کہ پشت پہ کون بیٹھا ہے، لیکن اب تک جو نہیں پتا تھا وہ جبریل نے آ کے بتا دیا. نواسا بیٹھا ہے، اٹھیے، سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا. آپ یہ بتائیں پھر وہی سوال، کس لیے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا نبی اپنی ذمہ داری سے ہٹ گئے؟ ایک سوال ہے، اعتراض ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے. کیا نبی نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا؟ ہو نہیں سکتا. کیا قرآن کی آیت غلط کہہ رہی ہے؟ ممکن نہیں ہے. قرآن صحیح کہہ رہا ہے، نبی جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. پھر اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیا سمجھنے میں بھی کوئی دقت ہو سکتی ہے؟ قرآن کیا کہنا وہ بھی تو سمجھو. یتلو علیہم آیاتہ، ان پہ آیات الہی کی تلاوت کرے، پہلا مرحلہ تھا نا. اچھا یہ اگر نبی کرتے تو ہم خاموش ہو جاتے پھر بھی، لیکن نبی مکہ چھوڑ کے مدینے آتے ہیں، مسلمان اجر رسالت ادا کرنے کے لیے بہت کچھ لے کر آتے ہیں، لیکن نبی خاموش ہے، کچھ نہیں لیا. خاموش ہے کہ جبریل آگے کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. کچھ نہیں مانتے سوائے قربا کی محبت کے. تو آپ بتائیے، اب تک تو نبی کر رہے تھے. ہجرت مکہ کے بعد جب مسلمان اتنا کچھ لے کر آئے تھے تو نبی کو کہنا چاہیے تھا دولت اپنے پاس رکھو، جو نماز آئی ہے، روزہ آیا ہے، جو میں بتاؤں گا اسی کو مان لینا، میں خوش ہو جاؤں گا. لیکن نبی نے کچھ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، جو حکم آئے گا اس پہ عمل کرنا. نبی نے نہیں کہا، خاموش رہے. اللہ نے قربا کی محبت اجر رسالت کے طور پہ مانگ لی. آخر کیا فلسفہ ہے یتلو علیہم آیاتہ کا؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کب کی جائے گی؟ کہ آیت سے مراد تم کیا سمجھتے ہو؟ قرآن کی آیت. کہ اگر ادھر قرآن کی آیت ہوتی تو آخر میں کتاب کیوں رکھا جاتا؟ ادھر یتلو علیہم آیاتہ ادھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اس کا مطلب کتاب قرآن مجید. تو یہ آیتیں کون سی ہے جن کی تلاوت کرنی ہے؟ اگر کتاب کی ہے تو یہ خلاف گفتگو ہے، خلاف اصول ہے کہ ایک بار 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 دہرائی جائے. یہ عیب ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، خدا کیا نہیں پایا جاتا. اس نے جو لفظ جہاں رکھ دیا مطلب وہ وہی کے لیے ہے.
اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بتائے، قرآن کی آیتیں نہیں ہیں. پھر کون سی نشانیاں ہیں؟ مفسرین نے کہا زمین اللہ کی نشانی، آسمان اللہ کی نشانی، پہاڑ اللہ کی نشانی، درخت اللہ کی نشانی، پھل اللہ کی نشانی، پھول اللہ کی نشانی، بہتے ہوئے دریا، دریا کی روانی اللہ کی نشانی، اس پہ چلتی ہوئی کشتیاں اللہ کی نشانی، پہاڑ اللہ کی نشانی، لوہا اللہ کی نشانی، آگ اللہ کی نشانی. یہ سب نشانیاں ہی تو ہے. ان سب نشانیوں کے بارے میں بتانا نبی کا کام تھا نا. نبی نے کب بتایا؟ چل کے نبی سے سوال کرے، اللہ کے نبی آپ نے نشانیوں کے بارے میں ہمیں کب بتایا؟ آپ نے کب پہاڑوں کے بارے میں بتایا، لوہے کے بارے میں بتایا، آگ کے بارے میں بتایا، دریاؤں کے بارے میں بتایا، کشتیوں کے بارے میں بتایا؟ نبی آواز دیں گے یہ سب اللہ کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، ان کے بارے میں انبیاء ماسبت سے جا کے پوچھ لو. دریا اللہ کی نشانی ہے، لیکن دریا کے سینے پر کشتی کو کیسے روا دوا کرنا ہے یہ تمہیں نوح بتا دیں گے. آگ اللہ کی نشانی ہے، آگ کو گلزار کیسے کرنا ہے یہ ابراہیم بتا دیں گے. لوہا اللہ کی نشانی ہے، لوہے کو موم کیسے بنانا ہے یہ داؤد تمہیں بتا دیں گے. یہ سب اللہ کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں. یہ انبیاء ماسبت سے پوچھ لو. میں سید الانبیاء بنا کے بھیجا گیا ہوں. میں حیات اللہ العظماء کے بارے میں بتاؤں گا، میں اللہ کی بڑی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا. اللہ کے نبی وہ کون سی بڑی نشانیاں ہیں آپ نے ہمیں کب بتایا؟ نبی آواز دیں گے ارے کب نہیں بتایا، لیکن تم نے جاننا ہی کب چاہا. میں نے کب نہیں بتایا؟ بستر کو سلا کے نہیں بتایا، کہ سجدے کو ٹول دے کے نہیں بتایا، کہ خطبے کو توڑ کے نہیں بتایا، میدان میں اولا بنا کے نہیں بتایا، یا خدیر میں مولا بنا کے نہیں بتایا. میں نے قدم قدم پہ اللہ کی نشانیوں کو دکھایا، تم نے دیکھنا ہی کب گوارا کیا. نبی کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدیٰ، مقصد سے ہٹے نہیں ہیں، مقصد رسالت پورا کر رہے ہیں کہ میں ان نشانیوں کے بارے میں بتا دوں جنہیں آیات اللہ کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. نشانیاں وہی ہوتی ہیں کہ جسے دیکھ کر اللہ کی نشانیاں، یعنی دیکھ کر انسان خدا تک پہنچ جائے، اسے نشانی کہتے ہیں. جو آپ کے سامنے ایسا کھانا سجا ہے، آپ نے علم دیکھا، ذہن کہاں گیا؟ سرکار باب الحوائج کی طرف. یہ نشانی ہے. نشانی کا کام ہوتا ہے کہ جس کی نشانی ہے وہاں تک پہنچا دیں. تازی آپ نے دیکھا، ذہن کہاں پہنچا؟ کربلا کی طرف. یہ نشانی کا کام ہے. لیکن درخت اللہ کی نشانی ہے. کبھی درخت کو دیکھ کر خدا یاد آیا؟ زمین کو دیکھ کے خدا یاد آیا؟ نہیں. اللہ کی کچھ نشانیاں وہ ہیں کہ جن پہ نظر پڑتی تھی تو کافر بھی لا الہ الا اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا تھا. کافر بھی محمد رسول اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا تھا. علی کو دیکھتے تھے تو خدا یاد آتا. وہی رسول کہہ رہے ہیں حسین چراغ ہدایت. اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ جزیریت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دامن حسین سے وابستہ ہو جانا. نبی نے جس نواسے کو ایسے پہچانوایا ہو، ہاں حسین الفارفو ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، وفضلو ہو، اور اس حسین کی فضیلت بیان کرو. حسین کو ایسے فراموش کر دیا گیا. کربلا میں عمر سعد سے پوچھا کسی نے کہ عمر سعد یہ بتا تو حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ عمر سعد نے کہا کہ میں حسین کے ساتھ وہ کروں گا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور وہی کیا. 11 محرم کو یزید کی طرف سے مارا گیا ہر آدمی دفن کر دیا گیا. لشکر یزید کا ہر مقتول دفن کر دیا گیا. لیکن زہرا کا لخت جگر کربلا کے ریگزار میں تن تنہا پڑا رہا. کیا لوگ حسین کو مسلمان بھی نہیں جانتے تھے؟ کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کو بھی دفن کرنا واجب ہوتا ہے. زہرا کے دل برد کو تن تنہا کربلا میں چھوڑ دیا. وہ حسین کہ
جس نے حق ہدایت اس طریقے سے انجام دیا. اے میرے نانا کے دین، اگر میری قربانی سے تجھے حفاظت اور پناہ مل جاتی ہے تو اے تلواروں آؤ اور حسین کو قتل کرو. اور نہ یہ کہ وہ سفر وہی تمام ہو گیا، بلکہ حسین نے اسلام کو بچایا، حسین نے مقصد دین کو بچایا، تو حسین کے مقصد کو بچانے کے لیے ایک قافلہ اور آگے بڑھا. اس قافلے میں ہر و کلام موجود ہے، ہر واقعہ تھا. وہ قافلہ جو 11 محرم کو نکلا ہے، مقصد حسینی کا علم بردار بن کر، اگر اس قافلے میں صرف بڑے ہوتے تو ہم صبر کر جاتے. لیکن جو شعور اور جو حوصلہ زینب کا ہے وہی حوصلہ سکینہ میں پایا جاتا ہے. ایسے ہی نہیں کہا تھا سکینہ نے کوفے کے بازار میں، پھوپھی اماں سکینہ کو موت آ جاتی ہے تو آ جائے، مگر آج کے بعد پانی کا مطالبہ نہیں کرتی. تاریخ نہیں بتاتی کہ سکینہ کی پیار بجھی کب ہے، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ سکینہ کی نیند کب پوری ہوئی ہے. کبھی 4 راتیں جاگ کر آپ دیکھیں، اندازہ ہوگا کہ ذہن کی کیفیت کیا ہوتی ہے جو انسان 4 راتیں جاگ گیا ہو. حسین کے سینے پہ سونے والی شام غریبہ سے جاری ہوئی ہے اور زندان شام تک نہیں سوئی ہے. ارباب اعضاء میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسائل پڑھوں گا کہ آپ رو دیں گے، میری آواز میں وہ قوت نہیں، میرے لفظوں میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ میں آپ کو رلا سکوں. میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ کے مولا نے کہا ہے کہ میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے. جب بھی کوئی مومن میرا ذکر سنے گا تو روئے گا ضرور. ارباب اعضاء، میرے بھائی نے جناب سکینہ بنت الحسین کے حوالے سے کلام پڑھا. مسائل کے چند فکرے ہیں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. سکینہ پہ کتنے ظلم ہوئے ہیں، اگر ایک محرم سے آج تک یا آج ربیع الاول تک اگر صرف جناب سکینہ کے مسائل پڑھے جائیں تو مسائل کا حق ادا نہیں ہو سکتا. چل جائے کہ اس بچی کے مسائل کب پڑھے جاتے ہیں. ارباب اعضاء، آپ کے پڑوس ملک سے قافلہ چلا کربلا کی زیارت کرنے کے لیے، پاکستان سے قافلہ زائرین کا چلا کربلا کی زیارت کرنے کے لیے. جب وہ قافلہ کربلا امام حسین کے روضے میں پہنچا ہے اور وہاں انہوں نے سر و سینہ پیٹا، نوحہ پڑھا، گریہ وزاری کی برسا پیش کیا، تو نوحہ ختم ہونے کے بعد جو قافلے والے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم امام حسین کے روضے سے مولا عباس کے روضے تک ایک جلوس نکالتے ہیں اور وہ جلوس بین الحرمین سے ہوتا ہوا مولا عباس کے روضے تک پہنچے گا. جو لوگ زیارت کرنے جا چکے ہیں وہ میری بات بخوبی جانیں گے، اللہ ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، کہ مولا عباس اور امام حسین کے روضے کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی فاصلے کو بین الحرمین کہتے ہیں. اور وہ کتنی دوری ہے ان دونوں روضوں کے درمیان، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں. یہ جلوس نکلا ہے امام حسین کے روضے سے اور مولا عباس کے روضے تک اس جلوس کو جانا ہے اور فاصلہ بین الحرمین کا ہے. مگر ایک شرط ہے، شرط یہ تھی کہ جو بھی اس جلوس میں شریک ہوگا وہ سینے پہ ماتم نہیں کرے گا بلکہ وہ چہرے پہ ماتم کرے گا. اپنے چہروں کو پیٹتا ہوا وہ مولا عباس کے حرم میں جائے گا. ارباب اعضاء، جلوس نکلا، زائرین نے چہرے پہ ماتم کیا اور جناب عباس کے روضے تک گئے. دیکھنے والوں کی نگاہیں شاہد ہے کہ جب امام حسین کے روضے سے نکلا ہوا جلوس اپنے چہرے پہ ماتم کرتا ہوا مولا عباس کے روضے تک پہنچا ہے تو کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس کا چہرہ سلامت رہا ہو، ہر ایک کے رخسار سے خون بہ رہا تھا. ارباب اعضاء، حسین کے روضے سے عباس کے روضے تک اگر کوئی اپنا چہرہ پیٹ لے تو چہرہ سلامت نہیں رہتا. ہائے وہ سکینہ جس نے کربلا میں کوفے میں شام تماچوں میں تماچے کھائے، ارے اتنے تماچے کھائے کہ کبھی چہرے کا رنگ سرد ہو جاتا تھا، کبھی سبز ہو جاتا تھا. بچی کبھی فرات کی جانب رخ کرتی تھی، چچا امداد کو آئیے، کبھی نشیب کی طرف رخ کرتی تھی. بابا سکینہ سمجھ گئی یہ بیوی کسے کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. حق مجلس ادا کر دیا آپ نے. چند فقرہ اور آپ کو معلوم ہے سکینہ کو صرف تماچے نہیں لگے تھے. میں کوئی روایت نہیں پڑھوں گا، ایک تصور ہے تاریخ کا جو آپ کے حوالے کر دے رہا ہوں. سکینہ کو صرف تماچے نہیں لگے تھے، سکینہ کو تازیانے مارے گئے تھے. آپ جانتے ہیں تازیانہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم پڑھ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں،
بہت آسان ہے پڑھنا، بہت آسان ہے سننا۔ تازیانہ وہ ہتھیار ہوتا تھا جو لوہے کی تار سے بنایا جاتا تھا اور اس میں چاروں طرف لوہے کے کانٹے نکلے ہوتے تھے۔ ہدف یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو مارا جائے تو اس کے لباس اور بدن کے چمڑے سمیت وہ تازیانہ باہر آتا تھا۔ سکینہ کو ایک تازیانہ پڑا ہوتا تو صبر آ جاتا، ارے اتنے تازیانے کھائے بچی نے، کبھی پشت پر کبھی پاؤں پر۔ ایک ظاہر جناب زینب سے توسل کرتا ہے، کہتا ہے بی بی لوگ آپ کے روزے پر آتے ہیں تو اپنی مرادیں مانگ کے لے جاتے ہیں، بی بی میری کوئی تمنا نہیں ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ سکینہ پہ کتنے ظلم ہوئے تھے۔ اس ظاہر نے ایک دن دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، دوسرے دن دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب ظاہر جب تیسرے دن آیا، ذریعہ جناب زینب سے شام میں لپٹا، اس نے کہا شہزادی میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں ظاہر ہوں، آج میرا آخری دن ہے، میں آج کے بعد چلا جاؤں گا۔ آپ نے جواب دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، بس مجھے اتنا جاننا تھا کہ آپ کی لخت جگر پر کتنے مصائب ڈھائے گئے تھے۔ ارباب رضا وہ روتے روتے زری پکڑ کے سو گیا۔ خواب میں دیکھا ایک نقاب پوش بیوی ہے جو اپنے سر پہ خاک اڑا رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے ظاہر ارے تو نے کیا سوال کر لیا، ارے جب ہم نے حسین کی بیٹی کو دفن کیا تھا تو صرف بدن کا ناخون سفید رہ گیا تھا، پورا بدن سبز ہو گیا تھا، پورا بدن نیلا پڑ گیا۔ إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء گزارش ہے برابر سورہ نور کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مسعود حسین ابن مرحوم وزیر محمد، مرحومہ حسینی خانم بنت مرحوم انور نادر بیگ، مرحوم ریاض محمد ابن مرحوم اظہر حسین، مرحوم عامر علی دیوجی صاحب، مرحومہ دولت بانو بنت عبداللہ، مرحوم حاجی شاہد حسن خاندار ابن محمد علی خاندار، مرحومہ روشن بانو بنت علاءالدین کا اور جملہ مرحوم محمد کی کوئی سالہ